سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نہ نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا شروع کرتا ہوں اللہ سے، نہیں، اس میں خدا سے۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے، جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آگے خدا خود جواب دے گا۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں، با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت بولتے ہیں، با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے، اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم بھی اسماء خدا ہیں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ چلیے کون اللہ؟ اللہ تو ہی بتا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکلا، انڈے سے اس کو کیا پتا مرغی کیا ہوتی، میں بھی دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا کون اللہ؟ کہتے گھبرا نہیں، میں خود بتاتا ہوں، الرحمن الرحیم۔ میری دو صفات ہیں، ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں، ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ حالانکہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں، کہ ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں، مطلب ایک میری رحمت عام ہے، جرنل، سب کے حیوان، چرن، پرن، جتنی بھی کائنات ہے سب میں میری رحمت ہے۔ مطلب جب بادل برستے ہیں، میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے۔ دوسرا میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدۃ النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا، میں ہر کسی کو حسین کی مجلس پہ نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا خدا ہے، تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے، بولوں گا تھینک یو۔ آپ مجھے کھانا دیں گے، بولوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا۔ آپ مجھے کسی جگہ تک چھوڑیں گے، کہوں گا شکریہ، آپ نے کچھ میرے لیے کیا۔ آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا شکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی۔ میں مدبر الامور ہوں، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا، اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا۔ تو اپنے وجود کو دیکھے گا، ایک بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں۔ دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے، میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا۔ تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین، مطلب پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں۔ کبھی سوچا؟ میرا مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے، دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا۔ بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے، اسے دے کچھ نہیں رہا، پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے، ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالتا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے۔ فرمایا میں رب ہوں، اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں۔ اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا، میں تجھے پیدا کیوں کرتا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے۔ کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا،
وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اس کے دل میں محبت تھی، تبھی اس نے اپنی محبت کو تیرے ساتھ بانٹا۔ اب اس نے بتا دیا میں اللہ ہوں، میں اللہ کیوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ میں رب ہوں، رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ پورے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے میرے بندے یاد رکھنا، قیامت اور یوم الدین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے۔ دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے۔ اب بتا دو صحیح، اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں؟ کوئی پلان دے مجھے، اسکول بن گیا یہ اسکول، اس کے لیے اب میں اس اسکول میں آ کے کروں کیا؟ کوئی سلیبس دے مجھے، میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ میں دنیا میں لایا کیوں گیا؟ اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا ہے بول ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے زبان پریشان ہو جاتے ہیں۔ سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں۔ ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا، ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے۔ سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں۔ ایاک نستعین، ایشو ہے ایاک نستعین پہ۔ کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو، یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو۔ آیت صریحاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے، اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، یہ تو تیرے فلسفے ہے نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جمپ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا، وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جا کر، نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے۔ میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو، یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا، آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی؟ انگریزوں کے یوٹیوب نے مدد کی آپ کی، مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی، تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین، کھانا چاہیے ایاک نستعین، پانی چاہیے ایاک نستعین، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں۔ اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا۔ کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں،
हुआ। ये इय्याका नअबुद इय्याका नस्तईन के बीच में क्या है? वाव है, वाव आतिफा, जो अगले जुमले को पिछले जुमले के साथ मिलाता है। आए खुदा तेरी ही इबादत करता हूँ और तेरी इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूँ। तेरी ही इबादत में किसी बुत से मदद नहीं मांगता, क्योंकि अगर बंदा कोई बना सकता है तू बना सकता है। हाँ, अल्लाह न चाहे तो हम उसके बंदे बन सकते हैं क्या? तौहीद खालिस, और शियों से बड़ी तौहीद और गाड़ी तौहीद किसी मकतब के पास नहीं है। आपके पास न वो दुआएं हैं न वो मतालिब हैं। आ जाओ मकतब अहले बैत में, हमारा तो वो खुदा है ही नहीं जो जहन्नुम में पांव डाल दे। गाड़ी तौहीद यहीं से मिलती है। आए खुदा तेरी इबादत में तुझ ही से मदद मांग, और बोल भी ये रहा है कि मेरी इबादत में मैं ही मदद करूंगा। अब वही मदद करेगा ना, मतलब नक्शा मैं तुझे दूंगा, एड्रेस मैं तुझे दूंगा। किसी एरे गैरे से मेरी एड्रेस न लेना, किसी अनपढ़ से मेरी एड्रेस न लेना, किसी बुत से मेरी एड्रेस न लेना। एड्रेस मेरी चाहिए तो मेरी सूरह हमद में आ, मैं तुझे एड्रेस दूंगा। मुझ ही से रास्ता मांगना। अच्छा खुदा तुझी से मदद मांग रहा हूं तेरी इबादत में, बता क्या करूं? कहा बोलो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब मैं तुझे रोड मैप दे रहा हूं। इहदिना, हिदायत कर, तू हिदायत कर, तू ही मदद कर रहा है ना, तू हिदायत कर। सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते पर जो सीधा है। रास्ता एक है, 73 नहीं है, रास्ता एक है, कुल्लुहुम नुजूम नहीं है, रास्ता एक ही है जो हिदायत का रास्ता है। इहदिना, हिदायत कर सिरात मुस्तकीम पर। अब बंदा कंफ्यूज होता जाएगा, ए खुदा सिरात मुस्तकीम ये है क्या? सिरात मुस्तकीम जरा डिफाइन तो कर, सिरात मुस्तकीम क्या है? मुझे क्या पता सिरात मुस्तकीम क्या है? अल्लाह कहता है घबराओ नहीं, डेफिनेशन में खुद दूंगा। शुरू से खुद बताता हुआ आ रहा है, तेरा सब्र कर, आगे जा, जवाब तुझे खुद मिल जाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत, हिदायत की दुआ मांग मुझसे। किसके लिए? सिरात मुस्तकीम पर। ऐ खुदा ये सिरात मुस्तकीम क्या है? पहचान क्या है? जानू कैसे, पहचानू कैसे? अगर कोई किसी को एड्रेस भी बताता है ना, तो फला कोने पे चले जाना, एक दुकान होगी, एक खंबा लगा होगा, या फला जगह पे फला गाड़ी खड़ी होगी, फला रंग के कपड़े वाला बंदा होगा। आप निशानी देखकर रास्ते को पहचान जाते हो। रोड जैसे ना कोई फला बोर्ड लगा होगा, तब जाके आपको पहचान लगती है। तो निशानियां बताई जाती है ना, जिस तरह अंबिया की निशानियां बताता है, औलिया की निशानियां बताता है, रसूल खुदा की निशानियां बताता है। तो ऐ खुदा ये इस रास्ते की निशानियां क्या हैं? मैं इस रास्ते पे चलूं तो कैसे चलूं? दुनिया में 100 रास्ते, 100 मौलवी, 100 बताने वाले, 100 मुफ्ती, तू बता मैं रास्ता कैसे पहचानूं? कब मैं तुझे रास्ते की निशानी दे रहा हूं, मैं इतना आसान करके बताऊंगा, तू बड़ा इजीली उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। सिरातल लज़ीना, किसका रास्ता? कैसा रास्ता? कैसा दिखता है ये रास्ता? का देखो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे चल। है क्या सिरात मुस्तकीम? पहचान क्या है सिरात मुस्तकीम की? किसको देख के चलूं? मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई डब्बा भी बनाना है, पहले से कोई नक्शा तो हो, कोई सांचा तो हो, जिसकी कॉपी करके मैं कुछ बनाऊं। तू बता तो सही, मैं करूं तो क्या करूं? आवाज आई, ये उनका रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पर मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है मुफ्ती। आपने टांगों को पकड़ ली, भागने नहीं देना, फौरन जुमे का खुतबा देगा, कहेगा सिरात मुस्तकीम पे चलो। किन का रास्ता है? अनअमता अलैहिम, जिन पे अल्लाह ने नेमत नाजिल की। लोग पूछेंगे मुफ्ती साहब कौन है? वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, जो सबसे पहले ईमान लाए। बदर वाले, उहद वाले, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, ये बोलते हैं, लिटरली बोलते हैं का उनका रास्ता है। तो किसी को ये पता नहीं, खुदा जब सारी एड्रेस हमद में दे रहा है, तू मुझे कहीं और क्यों ले जा रहा है? बताना भी तो सूरह हमद में चाहिए ना कि किन का रास्ता है। अब यहाँ पे शिया बोलेंगे अनअमता अलैहिम अहले बैत है, वो बोलेंगे वो है, वो बोलेगा वो है। मैं तो बाहर नहीं निकल रहा, मैं तो सूरह हमद में अटका हुआ हूं ना। चलो आपका तर्जुमा तशरीह हम कर देते हैं। अनअमता अलैहिम, किन का रास्ता? तर्जुमा करते हैं ना, सिंपल सा तर्जुमा। किसी भी अहले सुन्नत शिया किसी भी कुरान उठा ले, तर्जुमा यही है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और इतने चालाक हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब अल्लाह को बताने नहीं देते, खुद पहले बताते हैं इनका रास्ता। पर ब्रैकेट मारने की क्या जरूरत है? हम खुद ही समझेंगे ना। अनअमता अलैहिम, जिन पे अल्लाह ने अपनी नेमतों को नाज़िल किया।
اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نے نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی. ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں کی. لیکن تو یہ بتا ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح. ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے. تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ بھائی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا. اللہ نے جان دی، وہ سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت خدا ہے. نعمت کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا. یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا. تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، بولے گا انعمت علیہم. اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کر تو عام میں سب آتے ہیں، پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے. مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے. ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے. تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے. تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے. کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت تو عارف قاسمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگا میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی. دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو. اب بتا تو صحیح ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے. تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں. خدایا صفت تو بتا. آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. غیر المغضوب علیہم. اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا. ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا. پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا. دو صفت بتا رہا ہوں. پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے. نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا، یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ظالین بھی ہیں، غیر المغضوب بھی ہیں. اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے. چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں. اللہ تو جسم نہیں رکھتا. مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟
اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔